اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما والحوایا او ما اختلط بعظم ذالک جزیناہم ببغیہم انا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين۔ اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، حرمنا کل ذی ظفر، حرام کر دیا ہم نے ہر ناخن والا جانور، ومن البقر، گائے بکری میں سے، حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے ان پر ان کی چربیاں حرام کیں، الا ما حملت ظہورہما، مگر اس قدر جو لگی ہوئی ہے ان کی پیٹھوں کے ساتھ، اول حوایا، یا اٹھائے ہوا ہے اس چربی کو آنتڑیوں نے، او مختلط بعظم، یا جو ملی ہوئی ہے ہڈی کے ساتھ۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ہم نے ان کو جزا اور بدلہ دیا ان کی سرکشی کا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہنے والے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر پھر بھی وہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ فرما دیں کہ فقل ربکم ذو رحمت واسعہ، آپ فرما دیں کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، لیکن مجرم قوم سے ان کی سزا کو ہٹایا نہ جائے گا۔ جماعت والے بیٹھے نہیں، اردو کرو، نہیں کراچی نہیں، جی ٹھیک ہے، اردو میں کریں گے۔ علت اور حرمت کے مسائل چل رہے ہیں ہمارے کافی پیچھے سے، اور اس حوالے سے جو مشرکین کی وہ تھی حد سے تجاوز اور حد اعتدال سے بڑھنا، بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی مرضی سے حرام کر رکھی ہیں اور کچھ حلال کر رکھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی تردید بھی فرمائی ہے، اور ان کے اس بری حرکت اور شنیع فعل پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ملامت بھی کی ہے کہ یہ علت اور حرمت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ جب یہ اختیار اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا تو مشرک کو یہ اختیار کیسے آ گیا کہ وہ اپنی مرضی کی چیزوں کو حلال کہے اور مرضی کی چیزوں کو حرام کر دے۔ تو اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ حلال اور حرام وہ ہوگا جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے۔ تو میری طرف جو وحی ہوئی ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے جو بڑی چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ 4 چیزیں ہیں۔ جانور کو ذبح کرتے وقت جو اس کی گردن سے خون بہتا ہے جیسے دم مسفوح کہتے ہیں، اور ایک وہ جانور جو خود بخود مر جائے اور اسے کوئی ذبح نہ کرے تو یہ جانور حرام ہے، اور لحم خنزیر اپنے تمام اعضاء کے ساتھ ناپاک اور نجس ہے، اور وہ جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے تو غیر اللہ پہ ذبح کرنے کی وجہ سے وہ جانور بھی ہو جائے گا حرام۔ تو میری وحی میں تو یہ 4 چیزیں بڑی حرام ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف 4 حرام ہیں، لیکن یہ بڑی اور مرکزی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، آگے جتنی بھی حرمت کے قانون ہیں وہ ان کی شاخیں ہیں یا ان کے ساتھ ملتی جلتی باتیں۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ چیزیں میں نے یہود پر حرام کی تھیں، اور ان میں جو میں نے چیزیں حرام کی تھیں وہ ان کی سرکشی اور ان کی بغاوت کی وجہ سے حرام کی تھی۔ اللہ نے بہت ساری چیزوں کو ہمارے لیے یا پہلی جتنی بھی قومیں گزری ہیں ان کے لیے حلال بھی کیا اور بہت ساری چیزوں کو حرام بھی کیے۔ جتنی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دی ہے اس کی حرمت کی جہاں اور وجوہات ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ وہ جانور جو اللہ نے حرام کیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو استعمال کریں گے تو ان کی عادات، ان کے طور طریقے آپ کے اندر بھی منتقل ہوں گے، اور وہ صحت اور انسانی طبیعت کے لیے بھی مضر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ علیم بکل شیء ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں، تو انہوں نے انسان کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کو حرام قرار دے دیے۔ لیکن اگر کوئی حکمت نہ بھی ہو یا ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہمارے لیے سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ یہ ہمارے مالک کا حکم ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو اب ہمیں کوئی حکمت اور علت سمجھ آئے یا نہ آئے
ہم دنیا کے بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جن میں ہمیں نہ حکمت پتہ ہے نہ علت پتہ ہے، صرف دین کے اندر ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ یہ حکم کیوں ہے، یہ وجہ کیوں ہے، یہ جناب یہ اس پر پھر وہ بڑی بڑی بعض دفعہ لوگ خطرناک باتیں بھی کرتے ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا جی جب عورت کو آدمی طلاق دیتا ہے 3 طلاقیں، تو شریعت جو حلالے کی صورت ہے یا جو حلالے کی ترتیب بنتی ہے، ظاہر ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے وہ تو ہم بناتے نہیں ہیں، وہ تو یہ ہے کہ بھائی شادی ہو گئی پھر اس نے بھی طلاق دے دی تو اب پہلے خامد کے لیے حلال ہے، شریعت کا طریقہ تو یہ ہے، لیکن ہم چونکہ وہ دوسرا بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں عام طور پر، تو وہ اب حلال ہے جی، اس میں عورت کا کیا قصور ہے جی، سزا تو مرد کو ملنی چاہیے۔ اب حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم بھی یہ نہیں ہے، ہم نے اس میں بھی تعریف کر رکھی ہے کہ چلو غلطی ہو گئی ہے جی آپ کوئی حلالے کی صورت بنا لیں تو ٹھیک ہے، حلالہ تو ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں چونکہ لعنت آئی ہے لیکن ساتھ محلل کا لفظ بھی ہے کہ لعن اللہ المحلل، کہ لعنت ہو محلل پر، تو محلل کا لفظ بتا رہا ہے کہ حلالہ تو ہو جاتا ہے لیکن گناہ ہے۔ تو اس پر ایک عالم نے بہت اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا حلالہ تو قصور تو واقعی عورت ہی کا، مرد کا ہے جس نے طلاق دی ہے، لیکن حلالہ جو عورت کے ساتھ ہوا ہے اس کی سب سے زیادہ تکلیف بھی تو اس غیرت مند صاحب کو ہوئی ہے۔ یہ جو اگر کوئی غیرت والا آدمی ہو تو وہ تو مر جائے ڈوب کر کہ میرے ان لفظوں کی وجہ سے اب میری بیوی کسی اور کی بیوی بنی، پھر وہ طلاق دے گا، پھر وہ عدت گزارے گی، تو اگر غیرت اور شرم تو ہوگی تو اس کو جتنی تکلیف ہوگی یہ تکلیف یہ ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ تو اصل سزا مرد کو دی جا رہی ہے کہ ذہنی اور دماغی طور پر اور قلبی طور پر کہ یہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ، لیکن بہرحال اللہ نے جتنی چیزیں بھی حرام کی ہیں، علماء نے لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے اپنے مومن بندوں کے لیے حلت اور حرمت کا قانون بنایا کہ یہ چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں، یہ حلال ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اللہ حرام کرتے ہیں لیکن بطور سزا حرام کرتے ہیں، چیز حرام نہیں ہوتی لیکن سرکشی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، بالکل اس طرح سمجھ لیں جس طرح حکومتیں دفعہ 144 لگا دیتی ہیں کہ کہیں جمع ہونا کوئی منع نہیں ہے، لیکن جب نقص امن کا خدشہ ہو تو 4 آدمیوں کو جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہ قانون وقتی ہوتا ہے، مستقل نہیں ہوتا، مہینے کے لیے ہوگا، 15 دن کے لیے ہوگا، 2 دن کے لیے ہوگا، اس کے بعد وہ ختم۔ تو کچھ ایسی سزائیں بھی ہیں جو لوگوں کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، تو یہ سرکشی کی سزا ہوتی ہے اور یہ خدا کی ناراضگی کی علامت ہوتی ہے۔ اور جو اللہ بطور رحمت کوئی چیز حرام قرار دے دیتے ہیں تو یہ اس کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے کہ بھائی آپ یہ چیز نہ کھائیں، یہ چیز کھائیں، یہ آپ کے لیے مضر ہے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہود دنیا میں واحد قوم ہے جنہوں نے اپنے اوپر خود چیزیں حرام کروائیں اپنی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے، اور یہ ان کی عادت مبارکہ تھی یہود کی کہ انہوں نے ہر کام کے اندر علت نکالنی ہے، ہر کام کو الٹا کرنا ہے، ہر کام کے کیڑے نکالنے ہیں، چھلکا اتارنا ہے۔ تو اللہ بھی ان پر پھر سختی کرتے چلے گئے، اور وہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو حضرت مثلا اونٹ ہے تو بنی اسرائیل پر اونٹ انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا، اللہ نے حرام نہیں کیا، اس لیے کہ 4 پارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر میں نے حرام کیا ہے تو تورات لاؤ، تورات میں کہیں لکھا ہوا ہے تو دکھاؤ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت روک لیا تھا بیماری کی وجہ سے، انہوں نے کہا تھا اگر میں اس بیماری سے ٹھیک ہو جاؤں، عرق النساء کی ان کو تکلیف تھی، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دوں گا، اس کو نہیں کھایا کروں گا۔ اونٹ ان کو سب سے پسند تھا، اللہ نے ان کو صحت دے دی تو انہوں نے اونٹ کھانا چھوڑ دیا۔ تو اس طرح کا چھوڑنا تو جائز ہے، انہوں نے اس کو حرام تو نہیں سمجھا بلکہ اپنی منت کے طور پر چھوڑا۔ تو بعد میں ان کے بیٹوں نے، ان کے آنے والی اولاد نے، یہود نے، انہوں نے بھی اونٹ کھانا چھوڑ دیا، اور ان کے عقیدے میں یہ بات شامل ہو گئی کہ اونٹ ہم پر حرام ہے، حالانکہ اللہ نے بالکل حرام نہیں کیا تھا۔ بہت ساری چیزیں یہود پر اس طرح حرام ہوئی ہیں، اور یہ بطور سزا کہ ان کے جو پوپ پادری تھے، جو ان کے بڑے لوگ تھے، انہوں نے چیزیں حرام کر لیں اور انہوں نے ان کو حرام سمجھ لیا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، جب تمہیں شوق ہے حرام کرنے کا تو حرام کرو۔
تو ایسی چیزیں ہیں نبی حرام نہیں کرتا. حضرت یعقوب نے اونٹ کو حرام نہیں کیا اور نہ وہ اس کو حرام کر سکتے تھے. انہوں نے اپنے لیے چھوڑ دیا. دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو حلال ہیں لیکن آدمی نے ساری زندگی وہ نہیں کھائی ہوتی یا وہ نہیں کھاتا. ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ آپ نے آج کے بعد یہ چیزیں نہیں کھانی، تو اس کو آدمی چھوڑ دیتا ہے. تو وہ ان کو حرام نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے مضر ہیں، تو اس کی شریعت اجازت دیتی ہے. تو یہود کی مستیوں کی وجہ سے اللہ نے بہت ساری چیزیں ان پر حرام کی. ان آیتوں میں اس کا ذکر ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ. جتنے یہودی ہیں جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، یہ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا کا انداز جو ہے نا، یہ اس لیے اختیار کیا ہے کہ جو خاندانی یہودی ہیں وہ بھی، یا جنہوں نے دین یہود قبول کر لیا ہے، بنی اسرائیل کے لوگ نہیں ہیں لیکن باہر سے آ کر یہودی بن گئے ہیں، تو ان کا بھی اور جو اصلی یہودی ہیں ان کا بھی حرمنا کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور ہم نے ان کے لیے حرام کر دیا. ایسا جانور جس کے پاؤں ملے ہوئے ہیں اور پھٹے ہوئے نہیں ہیں، پنجہ نہیں بنا ہوا، تو یہ تمام جانور ناخن والے جانور کہلاتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے جانور تھے، اس میں پرندے بھی بہت سارے ہیں، پرندے تو بہت زیادہ ہیں، اور جانوروں کے اندر بھی اونٹ ہے، شتر مرغ ہے، مرغابی ہے، بطخ ہے. یہ ان کے جو پاؤں ہیں یہ پھٹے ہوئے نہیں ہوتے، پنجے نہیں ہوتے، بہت ہوگا تو درمیان سے ایک لکیر ہوگی، باقی یہ پاؤں. تو اللہ فرما رہے ہیں یہ جو ناخن والے جانور ہیں اس طرح کے، یہ ہم نے سب حرام کر دیے تھے بنی اسرائیل پر. بطخ نہیں کھا سکتے ہو، مرغابیاں نہیں کھا سکتے ہو. پرندوں میں وہ تمام پرندے جن کے اندر اس قسم کے وہ ہیں ان کے پاؤں، تو یہ اسی طرح گھوڑا، خچر، گدھا، ان میں بعض چیزیں تو اب بھی حرام ہیں لیکن ان کے لیے تو یہ تمام پاؤں نشانی تھے کہ جس کا پاؤں اس طرح ہے یہ آپ تم پر حرام ہے. گائے اور بکری حلال تھی لیکن حرمنا علیہم شحومہما، ان کی چربی کو ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا. گوشت کھا سکتے ہو لیکن چربی آپ کے لیے حرام ہے، سوائے 3 چربیوں کے. 3 چربیوں کے اللہ نے اجازت دی کہ یہ اگر تمہارے سالن میں، گوشت میں، کھانے میں آ جائیں تو کھا لو. اس کے علاوہ پورے جانور کی چربی آپ کے لیے حرام ہے. اب یہ ایک جو پیٹھ پر جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے اوپر جو گوشت ہے اور اس پر جو چربی لگی ہوئی ہے، ایک وہ، اور ایک جو پیٹ میں آنتیں ہوتی ہیں، ان آنتوں میں جو چربی لگی ہوئی ہے یہ چربی، اور جو ہڈیوں کے ساتھ بالکل ملی ہوئی چربی ہے جس کا اتارنا مشکل ہے، تو یہ 3 جگہوں کی چربی تو تھی حلال کہ یہ تم استعمال کر سکتے ہو. باقی پورے گوشت میں جہاں دمبے کی مثلا اب چکی ہے یا گوشت کے اوپر اس کے علاوہ جو جگہ ہیں پورے جس جانور کی، اس میں جہاں جہاں بھی چربی ہے وہ سب حرام ہے. اب اس میں گوشت میں سے ایک ایک چربی کا دانہ اتارنا، نکالنا، الگ کرنا، یہ کار دارت. یہ ہماری طرح نہیں تھا کہ جناب قربانی کے دنوں میں 20 اور 40 جانور ذبح کر کے ہمارے کسائی پرے مارتے ہیں. ان کا دن میں ایک بھی نہیں ہوتا تھا کہ بھائی چربی صاف کرو، یہ حرام ہے. اب ایک گوشت حلال ہے، 7 والا حرام ہے. تو ہم نے یہ حلال جانوروں میں یہ حرام کر دیا کہ گوشت کھا سکتے ہو، چربی نکالو. اور وہ جو جانور تھے ناخن والے، وہ مکمل حرام کہ تم یہ سارے نہیں کھا سکتے. اچھا آپ کہیں گے اونٹ اللہ کہہ رہے ہیں حرام کر دیا، تو اونٹ بھی تو کل ذی ظفر میں ہے، تو ادھر کہہ رہے ہیں تورات لاؤ دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ حرمت ہم اللہ جو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی حرمت کو بھی شامل کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے حرام کی، پھر ان کے پوپ پادریوں نے ان کو کہا کہ یہ حرام ہے حرام ہے، تو جب انہوں نے اپنے لیے ان مولویوں کے مسئلے کو آخری مسئلہ سمجھ لیا تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بھی ان پر حرام کر دیا. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا ان کے بعد اللہ نے یہ چیزیں ان پر حرام کی. تو تورات میں اس کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی حرام کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ساری کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہو. قرآن کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دی ہے، تو ان کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، حدیث کی کتابوں میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ان کی حرمت کا ذکر ہے. تو بہرحال ان پر یہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں حرام کی. ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے یہ چیزیں جو ان پر حرام کی ہیں یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے حرام کی ہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے. اور گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس طرح اب بھی کرتے ہیں.
حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کی وجہ سے یا گناہوں کی وجہ سے بندہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. یعنی بہت سارے لوگ رزق کی وجہ سے، رزق کی برکت سے اور رزق سے محروم ہو جاتے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے. اور حدیثوں میں بہت سارے گناہ آتے ہیں کہ یہ گناہ کرو گے تو بارشیں رک جائیں گی، یہ گناہ کرو گے تو آسمانوں سے عذاب آئے گا، یہ گناہ کرو گے تو آپ کی زمینیں فصلیں اگانا چھوڑ دیں گی اور آپ کے رزق کی برکت اٹھا لی جائے گی. یہ ساری چیزیں مختلف حدیث میں آج بھی امت مسلمہ کے لیے بھی موجود ہیں کہ اگر آپ گناہوں میں اور نافرمانی میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے رزق کے آپ محروم ہو جائیں گے. تو یہ بھی ان کی بغاوت اور سرکشی کی سزا ان کو دی گئی کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بڑا خوبصورت جملہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم صرف سچ ہی بولتے ہیں، ہم سچ بولنے والے ہیں اور ہم آپ کو یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہم نے ان پر ان کی سرکشی کی وجہ سے اور ان کی مستی کی وجہ سے حرام کی تھی. فَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر یہ یہود، مشرک یا جتنے بھی منکر ہیں اگر یہ پھر بھی آپ کی تکذیب کریں تو آپ ان کو کہہ دیں ربکم ذو رحمت واسعہ. جلال کے موقع پر بھی رحمت کا حوالہ درمیان میں ضرور آتا ہے کہ بے شک آپ کے جرم اور جرائم بہت ہیں کہ آپ اللہ کی بات کو نہیں مان رہے اور نبی کی تکذیب کر رہے ہیں. لیکن آپ ان کو کہیں کہ اگر تم پر عذاب نہیں آ رہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے اور وہ اپنی رحمت کی وجہ سے اپنے بندوں پر عذاب نہیں بھیجتا. نہیں تو نبی کی تکذیب کر دینا یا اللہ کی بات کو نہ ماننا یہ آدمی کو فوراً عذاب کا مستحق بناتا ہے. لیکن اللہ اپنے رحم کی وجہ سے پکڑتے نہیں ہیں. دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں آئیں فرمایا تمہارے گناہوں کی وجہ سے، لیکن یعفو عن کثیر، بہت ساری جگہوں پر تو میں تمہیں پوچھتا بھی نہیں ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں. اگر بات پر ہم پکڑیں تو زمین پہ کوئی چلتا پھرتا نظر نہ آئے، لیکن یہ ہماری مہربانی ہے کہ ہم گناہوں کے باوجود بھی روزی دیتے ہیں، روٹی دیتے ہیں. میں تو کہتا رہتا ہوں ساری رات بھی ہم نافرمانی کریں تو صبح پھر ناشتہ بھی ملتا ہے، چائے بھی ملتی ہے، پراٹھے بھی ملتے ہیں. سارا دن ایک نماز نہ پڑھو، شام کو پھر وہ اللہ سامنے سے روٹی تو نہیں اٹھاتے، نہ سالن کا برتن اٹھاتے ہیں نہ روٹی والا برتن اٹھاتے ہیں. نعمت بھی دیتے ہیں، رات کو بستر چارپائی بھی دیتے ہیں. گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ یہ صرف اس رحمت وسیع رحمت کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ایک وقت کے لیے اس نے مہلت دے رکھی ہے اور وہ اس مہلت پہ قائم ہے قیامت کی صبح تک. ولا يرد بأس عن القوم المجرمین، میں ہوں بڑی رحمت والا لیکن مجرم قوم میری سزا سے بچ بھی نہیں سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ میری سزا سے بچ جائیں اور نکل جائیں. میں لا يرد بأسہ، ان کی سزا رد نہیں کی جاتی عن القوم المجرمین، نافرمان لوگوں سے. وہ دنیا میں پکڑے جاتے ہیں اور اگر دنیا میں پکڑ نہ بھی پکڑوں تو آخرت کے اندر مجرموں کے لیے جو سزا تجویز ہے اس سے کوئی آدمی باہر نہیں نکل سکتا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.